اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 31، 24 سے 31 گزشتہ سے پیوستہ، یعنی ان کنٹینویشن ود واٹ وی ور ڈسکسنگ یسٹرڈے، ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ تھا اس کو ایک طرح سے درج کیا کہ وہ ان کو کنونس کر رہے ہیں اپنی قوم کو کہ یہ جو زمین ہے یہ پروردگار عالم نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اور جو قوم والے ہیں وہ بزدلی کا اور سرکشی کا اور تمسخر، مذاق اڑانے کا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو انہی کا جو جواب ہے وہ کنٹینیو ہوتا ہے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہ ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے اور کبھی داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ اس کے اندر موجود ہیں، یعنی یہ قوم عمالقہ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم تو کوئی کوشش نہیں کریں گے، ہاں اگر یہ کسی طریقے سے وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے، یعنی کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی دوسری کرامت ظاہر ہو جائے، ہماری طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں ہوگی۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ، وَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم لوگ جا کر وہاں پر قتال کرو، لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس جملے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت واضح طور پر موکری، تمسخر، مذاق اڑانا یہ شامل ہے۔ بعد اس کے کہ یہ لوگ وہ سارے معجزات دیکھ چکے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں دکھا چکے ہیں۔ فرعون جیسے سرکش بادشاہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے اذن پروردگار ان کو بچا کر لے آئے ہیں، مگر اب بھی یہ لوگ اپنی اسی حرکت اور اپنی اسی روش کے اوپر باقی ہیں۔ قال، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور مناجات کی، رب، اے میرے پروردگار، انی لا املک الا نفسی، مجھے تو بس اپنے نفس کا اختیار ہے، میں تو اپنے نفس کا مالک ہوں، واخی، اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے، فاصلہ ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے بھائی کا استثناء کیا ہے، ملحق کر دیا جائے تو شاید وہ دو افراد اور ان جیسے چند اور افراد ہوں گے کہ جن کو شامل کیا جا سکے کہ جو کل کے ڈسکشن کے اندر بات آئی تھی، لیکن اوور آل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکثریت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کبھی اس پر حیرت نہ ہونا چاہیے کہ صرف ایک قلیل جماعت حق کے راستے پر قائم رہے اور باقی سب ہی غرائز دنیا کا شکار ہو کر اس سے منحرف ہو جائے، یعنی میجورٹی کے اندر ہونا حق پر ہونے کی دلیل کبھی بھی نہیں ہوا کرتا۔ قال، تو پروردگار عالم نے جواب دیا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، کہ یہ اب ان کے لیے 40 سال کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ یہاں پر ظاہر حرام سے مراد وہ حرام شرعی نہیں ہوتا جس کی مخالفت انسان کے لیے ممکن ہو، بلکہ یہ وہ فیصلہ تقدیر ہے جو ان کی بدعمالی کی سزا کے طور پر ان کے بارے میں نافذ ہوا ہے، کہ اگر یہ میدان میں جاتے تو رزلٹ مل جاتا، مگر ان کی طرف سے بزدلی کا مظاہرہ کیا گیا تو اب پروردگار عالم نے اس کو ڈیلے کر دیا گیا پروردگار کی طرف سے۔ یتیہون فی الارض ولا تعصی علی القوم الفاسقین، وہ جنگل میں سرگردان پھرتے رہیں گے تو تمہیں ان بدعمال لوگوں پر افسوس نہ ہونا چاہیے، یعنی آپ دل چھوٹا نہ کریں اے موسیٰ، اب یہ لوگ اسی طریقے سے بھٹکتے رہیں گے۔ پروردگار عالم نے اس چیز کو ڈیلے کر کے اس بات کی طرف ایک مرتبہ پھر متوجہ کیا جو کل کے درس میں بھی بات آئی تھی کہ اگر کوشش نہ ہو تو پھر بہت سی ایسی چیزیں کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے انسان کے لیے لکھ دی گئی ہوتی ہیں ان کو بھی مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ بعید نہیں ہے کہ ظہور امام مہدی کے اندر جو ہمیں بظاہر تاخیر نظر آتی ہے اس کے پیچھے مسلمانوں کی کوتاہی اور مسلمانوں کی بدعملی کا بہت زیادہ دخل ہو۔
پھر اگر کوشش کیے بغیر فقط انسان استغاثہ کرتا رہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت جو ہے اس کے اندر حابیل اور قابیل کے حوالے سے جو معاملہ تھا اسے پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ صحیح بیان کریں۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب دونوں نے اپنی قربانیاں پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ یہ دونوں بیٹے تھے کون؟ تو ظاہر ہے کہ جو مشہور قول ہے وہ یہ کہ جناب حابیل اور ان کے بھائی قابیل کا ذکر ہے، جن میں سے ایک اچھا تھا اور دوسرا سرکش تھا، برا تھا اور نفسانی خواہشات کا اسیر تھا۔ ان دونوں نے اپنی قربانی پیش کی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ قربانی قبول ہو جائے؟ کوئی علامت؟ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ غیب کا ہے، مگر کوئی نہ کوئی ایسی علامت ظاہر ہوئی کہ جس سے یہ پتہ چلا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور یہ جو روایات کے اندر یا تفسیر کے اندر آیا ہے کہ آگ اس موقع پر اس بات کی علامت بن جاتی تھی کہ آگ اگر آ کر کسی چیز کو جلا کر خاکستر کر دے تو بظاہر تو جلانا عجیب سی چیز لگتی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت یہ معیار تھا کہ اگر اس آگ نے جلا کر خاک کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو قبول کر لیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ تو حضرت حابیل کی جو قربانی تھی وہ قبول ہو گئی اور جو قابیل کی جو قربانی تھی وہ قبول نہیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے اس کے اندر نیت کی طہارت، پاکیزگی وہ سب انوالو ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قربانی پیش کرنے کا آخر سبب کیا تھا، اور اسی سے یہ مسئلہ حل ہوگا کہ آخر قابیل کیوں اتنا مشتعل ہو گیا کہ وہ سگے بھائی کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ بظاہر صرف اتنی بات کہ ایک قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، یہ انسان کے رنجیدہ ہونے کا باعث ہو سکتی ہے، کچھ غصہ بھی اس کے اندر آ سکتا ہے، مگر اتنا کہ وہ آدمی جان لینے کے لیے آمادہ ہو جائے، اس چیز کو ایک روایت نے کور کیا جس کی تائید معصوم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ یہ شادی کا ایشو تھا۔ یعنی ایک لڑکی کی شادی کے لیے جناب آدم علیہ السلام نے یہ معیار مقرر کیا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی جس کی قربانی قبول ہوئی ہے، اور جس کی قربانی رد ہو گئی ہے پھر اس کو اس شادی سے محروم ہونا پڑے گا۔ تو یہ حضرت حابیل علیہ السلام کے حق میں چونکہ فیصلہ ہو گیا، لہذا وہاں پر اشتعال بہت زیادہ بڑھ گیا اور حسد کی وجہ سے اس کے نفس نے اس کام کے لیے اس کو آمادہ کیا، جو بات آگے آ رہی ہے۔ قال لأقتلنک، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ یہ قابیل نے کہا حابیل سے کہ یقیناً میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال، تو حابیل نے جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے، یعنی اگر تم نے بھی تقوی اختیار کیا ہوتا تو تم سے قبول کرتا، لیکن تم نے یہ کام نہیں کیا تو اب مجھے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تم اپنے ہاتھوں کو میری طرف بڑھاؤ گے لتقتلنی، تاکہ مجھے قتل کرو، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنے ہاتھوں کو تمہارے قتل سے یقیناً آلودہ نہیں کروں گا اور اپنے ہاتھوں کو تمہارے خون سے رنگین نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ انی ارید ان تبو باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں یہ چاہتا ہوں، یعنی اگر تم اسی پر اصرار کر رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے دونوں کے گناہ کے ذمہ دار بنو اور جہنم کی آگ میں چلو، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظلم ڈھانے والوں کی۔ وطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو قابیل کے نفس نے اسے ابھارا، راغب کیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر۔ پہلے تو اس نے کہا تھا مگر بعد میں وہ اس کے لیے آمادہ بھی ہو گیا، فقتلہ، اور اس نے اس کو قتل بھی کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا، اب اس کے بعد کیفیت یہ ہو گئی قابیل کی کہ بھائی کی لاش ہاتھ میں اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیسے دفن کیا جائے، جلایا جائے، کیا کیا جائے، یعنی اس کو ڈسپوز کیسے کیا جائے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ نے کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اور اس نے زمین کو کھرچ کر کھود کر دکھایا تاکہ اس سے یہ سمجھے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرے۔ قال، تو اس موقع پر قابیل نے کہا، یا ویلتا، افسوس میرے حال پر، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، کہ میں تو اس بات سے بھی عاجز ہوں کہ اس کوے کی طرح سے ہوتا
کہ یہی سمجھ پاتا کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنا ہے۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے تھا۔ پشیمان ہونا اور بات ہے، توبہ کرنا اور بات ہے۔ یہ پشیمانی اس پشیمانی کے باوجود توبہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں ہمیشہ روایتوں کے اندر قابیل کو مذمت ہی کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے اس قصے کو ایک مرحلے تک پہنچایا اور اس سے حاصل ہونے والے ایک اصول کی طرف متوجہ کیا۔ یعنی ویسے بھی یہ بات اپنی جگہ طے تھی کہ کسی بے گناہ کو قتل کرنا حرام ہے، مگر اس کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اسی اصول کی بنیاد پر بیان کیا بنی اسرائیل کے لیے۔ وہ انشاءاللہ بات کل آئے گی۔ آیت نمبر 31 یہاں پر مکمل ہو گئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 32 سے لے کر 36 تک۔ پچھلے صفحے پر ہم نے پڑھا کہ پروردگار عالم نے حابیل اور قابیل کی داستان بیان کی، اور جناب حابیل کے قتل کے حوالے سے کچھ تفصیلات کو وہاں پر بیان کیا گیا۔ اب اسے لنک کرتے ہوئے یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ من اجل ذالک، اس وجہ سے، یعنی اسی اصول کے ماتحت، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا، یعنی ان کے لیے قانون بنا دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ اگر کسی نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا، نفس محترم کو، بغیر اس کے کہ اس کے اوپر قاتل ہونے کا الزام ثابت ہو یا فساد کا الزام ثابت ہو، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو اس نے ایسا کیا کہ گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ صرف بنی اسرائیل تک محدود بھی نہیں رہے گا، بلکہ بنی اسرائیل کے بعد یہی معاملہ خود دین اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے اندر بھی آیا۔ قرآن کی انسٹرکشنز یہی ہیں کہ ایک بے گناہ انسان وہ نفس محترم ہے، اور اس کی جان کا اتنا احترام ہے کہ اگر اسے قتل کر دیا گیا تو یہ ایک انسان کا قتل نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انسانوں کا قتل مانا جائے گا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور اگر کسی نے کسی کی زندگی کا سامان کر دیا تو یہ ایسا ہے کہ جیسے تمام انسانوں کی زندگی کا سامان کر دیا۔ اب اس تعلیم کو دیکھیے اور اس کے بعد پھر بدقسمتی سے جو عمل ہمارے یہاں ہو رہا ہے اس کو دیکھیں کہ اسلام کی نظر میں ایک انسان کی جان کتنی محترم ہے، اور دوسری طرف جو کام کیا جا رہا ہے اس کے اندر انسانی خون کتنا سستا ہو چکا ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہتا ہوا پانی اس سے بھی زیادہ سستی قیمت انسان کے خون کی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ یہاں پر مسلمان اور غیر مسلمان کی بھی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی بے گناہ انسان وہ اسلام کی نظر میں بہت محترم ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے اسی کانٹیکس میں مختلف فساد ان کو ڈسکس بھی کیا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا کہ اس صورت میں پھر قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ہمارے رسول آئے ان کے پاس بینات لے کر، یعنی روشن نشانیاں لے کر آ گئے، واضح ثبوت لے کر آ گئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، مگر اس کے باوجود ایک کثیر تعداد ان میں کی، اس کے باوجود انہوں نے ظلم و تعدی سے کام لیا، تجاوز کیا، ٹرانسگریسر ثابت ہوئے، انہوں نے اپنی لمٹس کو کراس کیا۔ یہ ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے وہ بات آ گئی کہ اگر کوئی چیز وضاحت کے ساتھ بیان کر دی جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بعد مخالفت کرنے والے مخالفت نہیں کرتے۔ جو اپنے نفس کے غلام ہوں، جو اپنے نفسانی خواہشات کے اسیر ہوں، وہ انبیاء کی اور عقل کی تعلیمات کو، کتاب کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق ہی جب وہ عمل کریں گے تو اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں کہ جب حسد کے ماتحت قابیل حابیل کو قتل کر دیتے ہیں، تو اسی طریقے پر عمل کرنے والے بعد میں یہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ یہ بات سمجھ لو کہ ایک طرف تو ہمارے لیے نفس انسان اتنا محترم ہے، مگر اگر کوئی ایسا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ جنگ کر رہا ہے تو ان کی جزا صرف اور صرف یہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کر رہا ہے۔ اس سے کون افراد مراد ہیں؟ اس سے افراد ہیں جو ڈاکو، جو راستے کے اندر ڈکیت بن کر لوگوں پر تجاوز کرتے ہیں، خوفزدہ کرتے ہیں، ان کی جان لے لیتے ہیں، ان کا مال لے لیتے ہیں،
یہ وہ افراد ہیں کہ جو اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی سزا صرف اور صرف یہ ہے. کیا چیزیں؟ ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے یعنی کروسیفائی کر دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم، اور یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں. یعنی اگر دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پیر، اس طرح مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں. او ینفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، بینش کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے سزا ہے کہ ان کو ذلیل ہونا پڑے دنیا کے اندر. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں ایک عظیم عذاب منتظر ہے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ جو آپشنز ہیں اور یہ کہا گیا کہ سزا اس میں منحصر ہے، تو پھر یہ کس کیٹیگری کے اندر ہے؟ یہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ڈکیت یا ڈاکو جو ہے اس کی یہ سزا ہے، مگر اس کی جو تفصیل ہے شیخ الطائفہ شیخ طوسی نے اس کو کچھ ایلوبریٹ کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ ان کی سزا ان کے استحقاق کے لحاظ سے ہوگی. تو اگر وہ شخص قتل کا مرتکب ہوا ہو تو قتل کیا جائے گا، اگر مال بھی لیا ہو اور قتل بھی کیا ہو تو قتل کیا جائے گا اور سولی بھی دی جائے گی، یعنی کروسیفائی بھی کر دیا جائے گا. اور اگر صرف مال لیا ہو اور کسی کو قتل نہ کیا ہو تو ہاتھ پیر مختلف سمتوں سے کاٹے جائیں گے. اور اگر بس راستے کو پرخطر بنایا ہو تو صرف اس علاقے سے جلا وطن کر دیا جائے گا. یہی ہمارا مسلک ہے، اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کی روایت وارد ہوئی ہے. اس کے بعد پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے اس سے پہلے کہ تم اس پر قابو پاؤ. فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے. یعنی حد شرعی صورت میں کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا، برطرف ہو سکتی ہے، مگر جن افراد کو نقصان پہنچا ہے ان کا جو ذمہ ہے وہ اس کے اوپر باقی رہے گا اور اس کو وہ ادا کرے گا. اور بعض صورتوں میں اگر جس کا ذمہ جس کو نقصان پہنچایا ہے فرض کیجیے اگر قتل کر دیا گیا ہے تو اس کے ورثاء اکارڈنگلی پھر قصاص کے اندر اس کو قتل بھی کروا سکتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ دو ہمیں اینگلز دکھائے جا رہے ہیں. ایک انسان جو محترم ہے اس کا نفس، تو اس کو قتل کرنا یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. کسی بے گناہ کی زندگی کو بچا لیا تو گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو اس طرح سے عام امن پسند لا اینڈ آرڈر کا خیال رکھنے والے جو عام شہری ہیں ان کی زندگیوں کو اسٹیک پر لے آتے ہیں اور ان کے لیے راستوں کو پرخطر بنا دیتے ہیں، ان کے لیے اسلام آہنی ہاتھ سے نپٹنے کی ہدایت دیتا ہے. اور اس کی یہ کچھ تفصیلات ہیں جس کی مزید ڈیٹیل جو ہیں وہ فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. آیت نمبر 35 کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی اللہ کے غضب سے بچو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ڈھونڈو. یہیں پر ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کا وسیلہ، تو جو وسیلہ ہے وہ اللہ تو بہرحال نہ ہوا، وہ جو کوئی بھی ہے وہ اللہ سے ہٹ کر ہے، مگر اسے مقرر اللہ نے کیا ہے. جب اللہ نے اسے مقرر کیا ہے تو اس کی تلاش کرنا اور اس کے ذریعے سے خدا کی قربت حاصل کرنا، اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اب اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھول کر دیکھیں تو آپ کو مختلف طرح کے وسیلے نظر آئیں گے جو ہمارے بالکل سامنے. انسان کا عمل صالح یہ خود ایک وسیلہ ہے. نماز خدا نہیں ہے، نماز ایک عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی قربت نصیب ہوتی ہے. روزہ ایک عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا سے قریب ہوتا ہے. خود اس کا ایمان، اللہ پر ایمان، یہ اس کا ایمان اللہ نہیں ہے، اللہ پر ایمان ہے، یہ خود اپنی جگہ ایک وسیلہ ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مختلف قسم کے زمانے یہ بھی وسیلے بنتے ہیں. جمعے کا دن عام دنوں کے مقابلے میں پروردگار عالم کی قربت کے لیے زیادہ مؤثر ہے. ظاہر جمعے کا دن خدا نہیں ہے مگر یہ جمعے کا دن وسیلہ بن جائے گا. اسی طرح سے کوئی خانہ کعبہ کے پاس آ جائے تو خانہ کعبہ خدا نہیں ہے، خدا کا گھر ہے، وہ بھی نسبت کے اعتبار سے ہے، مگر یہاں آنے کے نتیجے میں انسان کو خدا کی قربت زیادہ نصیب ہوگی. یہ مختلف قسم کے وسیلے ہیں. اگر ایک انسان حج کے موقع پر میدان عرفات میں آ جاتا ہے تو یہ سارے کا سارا وسیلے ہی کا تو سسٹم ہے. اگر ایک انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن خدا نہیں ہے، خدا کی نازل کردہ کتاب ہے. اسی طریقے سے شب قدر ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ کے اس شب کے اندر پروردگار عالم نے اس شب کو خدا بنا دیا، نہ، یہ شب بھی وسیلہ ہے مگر وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اسی طریقے سے جو رسول ہے وہ بھی خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. امام جو ہے وہ بھی خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے.
ان مسائل کے اوپر مختلف مسالک کے افراد کو بہت ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا خدا ہے، مگر خدا تک پہنچنے کے لیے جو وسائل ہیں، وسیلے ہیں، وہ خدا ہی کے مقرر کرتا ہے، اور ان کی تفصیلات جو ہے وہ ہمیں پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ملتی ہے، قرآن کے ذریعے سے ملتی ہے، اور پھر پیغمبر اکرم کی حدیث ثقلین کے ماتحت ہمیں اہل بیت کی روایات کے اندر ان چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو اہل بیت ہوں، خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ ہے، بے شک ہے، ان کے واسطے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے، جس طرح سے شب قدر میں قبول ہوتی ہے، جس طرح سے خانہ کعبہ کے پاس قبول ہوتی ہے۔ اور پھر اس آیت کو بالکل فراموش نہیں کرنا چاہیے جو سورہ نساء کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے کے بعد کاش اے حبیب یہ آپ کے پاس آتے اور پھر اللہ سے استغفار کرتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر یہ 64 ہے، تو اس کے اندر پیغمبر اکرم سے توسل کا حکم نہیں دیا جا رہا، تو اور کون سی چیز ہے کہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے؟ پھر میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنا حق ہے کہ وہ اپنا موقف رکھے، مگر یہ جو نظریہ ہے وسیلے کا، اس کے حوالے سے بھی قرآن کی اس آیت کو اور اس آیت کے ذیل میں جو میں نے مختلف مثالیں پیش کی ان کو، اور اسی طرح سے شاعر اللہ کی جو پوری بحث ہم لوگ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر دیکھ چکے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں تو میرے خیال میں بہت سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، اور سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک نظام ہے کہ جس کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مائدہ، آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 41، 37 سے 41۔ پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں کفر اختیار کرنے والوں کی قیامت کے دن جو بے بسی ہوگی اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ یہ وہاں پر اگر فدیہ دینا چاہیں، یعنی کوئی تاوان دینا چاہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا سکیں، تو ان سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے تاوان ان کے پاس اتنا ہو کہ جو زمین کے تمام وسائل کے برابر ہو، بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو، دگنا، تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ فرض محال کی بات ہو رہی ہے، ویسے تو ان کے پاس ہے کیا قیامت کے دن کہ وہ پیش کر سکیں، لیکن بالفرض اگر ان کے پاس یہ تمام تر چیزیں ہوتی تو بھی ان سے قبول نہ کیا جاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوتا۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ یریدون ان یخرجوا من النار، کہ وہ یہ ارادہ کریں گے، چاہیں گے کہ آگ کے عذاب سے باہر نکل سکیں، وما هم بخارجین منہا، مگر وہ اس سے باہر نکل نہیں پائیں گے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے برقرار رہنے والا عذاب ہے۔ اگلی آیت جو ہمارے سامنے ہے اس میں چور اور چورنی، یعنی چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، اس کے لیے سزا کے بارے میں ایک ہدایت دی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ سارے کو وہ سارے قطو، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، وقتعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ سزا ہے ان کے کرتوت کی، جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا ہے، تاکہ یہ عبرتناک انجام ان کا خدا کی طرف سے اپنے نتیجے تک پہنچے، یعنی یہ عبرت بن جائیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی۔ عزیز یعنی زبردست، شکست ناپذیر، حکیم یعنی صحیح صحیح کام کرنے والا۔ اب اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو پروردگار عالم نے ایک ہدایت دی ہے جس کے اندر اجمال ہے، اس کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی حد ہو جت کی چوری کی گئی ہو تو اس کے بعد پھر یہ سزا نافذ کی جائے گی، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ہاتھ اگر کاٹا جائے گا تو کتنا کاٹا جائے گا۔ احادیث کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ فقہ اہل بیت کے مطابق اگر موٹی بات لی جائے تو یہ ہے کہ 1/4 دینار، یعنی یا وہ یا اس کے ایکویولنٹ یا اس سے زیادہ کی اگر چوری کی گئی ہے تو اس میں یہ حد شرعی نافذ ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ دائیں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ جو ہے اس کی بس 4 انگلیاں قطع کی جائیں گی، اور انگوٹھا اور ہاتھ کی ہتھیلی چھوڑ دی جائے گی، اور دوسری مرتبہ اگر اس نے چوری کی تو بایاں پیر یعنی الٹے پیر کو گٹے سے قطع کیا جائے گا،
اور جو اس کی ایڑی ہے ہیل اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ اس لیے کہ نماز کے ارکان ادا کرنے سے وہ قاصر نہ ہو، نماز پھر بھی وہ پڑھ سکے۔ تو یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ اپنے مقام پر فقہ کی کتابوں کے اندر جو قصاص اور دیات کا پورا چیپٹر ہے وہاں پر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، مگر مجمل بات، ایک اوور آل بات، ایک ہیڈ لائن کی حد تک کچھ قرآن مجید کے اندر آیا اور کچھ جو احادیث کے اندر بات آئی تھی اس کا خلاصہ گزارش کیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ فمن تاب من بعد ظلم ہی و اصلح، کہ اگر کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، اپنے کردار کو درست کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ علم تعلم، کیا تمہیں نہیں معلوم، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہتا ہے وہ سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ابھی پہلے ہم پڑھ چکے وہ حکیم ہے، تو سزا دینا بھی بغیر وجہ کے نہیں ہوگا اور بخشنا بھی بغیر وجہ کے نہیں ہوگا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت میں کہ یا ایھا الرسول، جو اس صفحے کی آخری آیت بھی ہے اور بہت تفصیلی آیت ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمزدہ نہ کریں وہ لوگ کہ جو کفر میں تیزی کرتے ہیں۔ رسول کی حیثیت اپنی امت کے لیے باقی سی ہے۔ اب اگر مثلا قوم کے اندر کچھ افراد ہیں کہ جو کفر پر اصرار کر رہے ہیں، امت میں کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو کفر پر اصرار کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہے۔ پیغمبر اکرم کو یہ چیز یقیناً غمزدہ کرتی تھی کہ یہ کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنے برے انجام کو تیار کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم یہاں پر اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ اے رسول، آپ کو یہ کفر میں تیزی کرنے والے ان کا یہ کام آپ کو غمزدہ نہ کریں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان میں سے ایک گروہ کے جو منافقین ہیں، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے مگر ان کا دل ایمان نہیں لایا۔ اور دوسرا گروہ ومن الذین ہادوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یہود کہا، یعنی جو یہودی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں مدینہ منورہ میں خاص طور پر ان دو گروہوں سے پیغمبر اکرم کا بہت زیادہ سامنا بھی تھا۔ پیغمبر اکرم کو ان دو کیسز کے حوالے سے خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا کفر میں تیزی کرنا آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ اب جو ان کے اوصاف ہیں ان کو یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 5 اوصاف بیان کی ہیں ان لوگوں کے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ سماعون للکذب، یہ جھوٹ کے سننے والے، یعنی جھوٹ سننا، جھوٹا پروپیگنڈا سننا، غلط باتوں کو سننا، یہ ان کا کام ہے، اور یہ بہت زیادہ جھوٹ کے سننے والے ہیں۔ صیغہ مبالغہ استعمال ہوا۔ سماعون لقوم آخرین، اور سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کی، لم یاتوکا، جو آپ کے پاس نہیں آتے۔ یعنی ہم یوں سمجھیں کہ یہ لوگ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ خود پیغمبر اکرم سے آ کر ڈائریکٹلی پیغمبر اکرم سے سنیں کہ پیغمبر کا موقف کیا ہے۔ یہ دوسروں کو بھیجتے ہیں یا دوسرے جو آ کر ان کو بتاتے ہیں اسی کو وہ سنتے ہیں۔ یہیں سے آپ اندازہ کیجئے کہ پروردگار عالم اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ پروپیگنڈے کے اوپر دھیان دیا جائے، جبکہ اصل حقیقت کو معلوم کرنا ممکن ہو تو جا کر انسان خود معلوم کرے کہ مثلا وہ کیا کہتا ہے اور یہ کیا کہتا ہے۔ کتنے ہی جھگڑے معاشرے کے اندر اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹلی جس کا کیس ہوتا ہے اس سے اس کی بات کو نہیں سنا جاتا، اس کے نتیجے میں مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی یہ چیز خاندانوں میں جدائی اور جھگڑے کا باعث بنتی ہے، کبھی یہ چیز معاشرے میں جدائی اور جھگڑے کا باعث بنتی ہے۔ کتنی کمیونٹیز، کتنے ہی ایسے مسالک کہ جن کو تحقیق کر دیا گیا، ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا موقف ان سے نہیں سنا گیا، کہ ان سے تو بات کی جاتی، ان سے تو پوچھا جاتا کہ ان کا نظریہ اس حوالے سے کیا ہے۔ بس ایک تہمت ہے جو لگا دی گئی، تو یہ بدقسمتی ہے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ بات کو اس کے مقام سے ہٹا کر تحریف کر دیتے ہیں۔ یعنی پیغمبر اکرم نے کیا کہا تھا اور پیغمبر اکرم کے حوالے سے رپورٹ کیا ہوا اس کو بدل دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو توریت کے اندر مثلا چیزیں موجود تھیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو اسی طریقے سے رپورٹ کرتے، انہوں نے تو اس میں بھی تبدیلیاں کر دی۔ رسول سے متعلق پیشن گوئیاں ان کو ٹویسٹ کر دیا، ڈسٹرب کر دیا۔ ایز اے ریزلٹ بہت سارے افراد گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تاکید
یقولون، یہ کہتے ہیں، ان اوتی تم ھذا فخذوہ، کہ اگر تمہیں یہ کہا جائے تو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ نہ دیا جائے تو ڈرو، یعنی پھر بچو، اس رسول کی بات کو مت سنو۔ اب ظاہر ہے کہ پھر واپس کہ اپنی مرضی کی اگر بات وہ کہیں، جو ہم تحریف شدہ باتیں کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات کہے تو سیدھی سی بات یہ کہ پیغمبر اکرم نے تو یہ باتیں نہیں کرنی تھی، پیغمبر اکرم نے تو جو حق اور ہدایت کی بات ہے وہ کرنی تھی۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، یہ جو تحریف شدہ باتیں جو ہم بتا رہے ہیں وہ اگر وہ کہے تو قبول کر لینا، لیکن اگر اس سے ہٹ کر کچھ بیان کرے تو پھر ڈرو اور قبول مت کرنا۔ ان افراد کے بارے میں پروردگار عالم کی یہاں پر کنکلوڈنگ ریمارکس یہ ہیں کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، کہ جسے اللہ فتنے میں چھوڑ دینا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اللہ کے مقابلے میں حبیب پھر آپ کسی طرح کا اختیار نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے کہ ان کی حرکتیں پہلے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے انہیں فتنے میں چھوڑ دینے کا اعلان ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ حرکتیں ان کی ایسی ہیں کہ جس کے بعد پھر اللہ انہیں اسی نجاست باطنی کے اندر چھوڑ دیتا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، عذاب عظیم ہے، بڑی پنشمنٹ ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مائدہ، آیت نمبر 42 سے 45، 42 سے لے کر 45 تک۔ پروردگار عالم نے گزشتہ صفحے پر دو گروہوں کا ذکر کیا تھا اور ان کے مختلف اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کی مذمت کی تھی، منافقین اور یہود۔ یہود ہی کے حوالے سے گفتگو آگے بڑھتی ہے اور ان کے دو اور اوصاف پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کیے کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یعنی بہت زیادہ جھوٹ کے سننے والے اور بہت زیادہ حرام کے کھانے والے۔ خاص طور پر فیصلہ کرتے ہوئے جو رشوت لی جاتی ہے اس کی یہاں پر سختی کے ساتھ مذمت کی جا رہی ہے کہ جو وہاں پر یہود کے قاضیوں کا ایک طریقہ کار تھا۔ کس کو بہت زیادہ سننے والے؟ وہ ایک مرحلہ اسی حوالے سے تھا کہ پیغمبر اکرم کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا اس کو اعتبار دیتے تھے اور خود سے صحیح تحقیق کی کوشش نہیں کرتے تھے، اور اکالون للسحت، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ فیصلہ کرتے ہوئے حرام رشوت لینا۔ پروردگار آگے فرماتا ہے کہ فَإِن جَاءُوكَ، کہ اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، آئیں کس لیے؟ فیصلہ کروانے کے لیے۔ یعنی اب اگر وہ پیغمبر اکرم کو کسی مسئلے کے اندر حکم بناتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ پیغمبر اکرم کو رسول نہیں مان رہے، مگر اگر وہ پیغمبر اکرم کے پاس آئیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، تو پروردگار عالم پیغمبر اکرم کو یہ چوائس دیتا ہے کہ آپ کی یہ مرضی ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں، ان کو پلٹا دیں کہ تم اپنے حساب سے خود ہی فیصلہ کر لو۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ اعراض کریں، یعنی ان کو ڈیسیجن دینے کی بجائے، آربیٹریشن کرنے کی بجائے اعراض کریں، انہیں کہیں کہ تم اپنا فیصلہ خود کرو، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر عدل کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ یقیناً عدل سے فیصلہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ کیسے آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے؟ یعنی اس کو ہم یوں کہیں کہ یہ کس منہ سے آتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے۔ اندر موجود ہے، پھر اس کے علاوہ خود قصاص سے متعلق دوسرے بہت سے احکام جو اگرچہ اسلام کے آنے کے بعد اسلام ہی کی بات کو ویلڈ مانا جائے گا، مگر پھر دیکھیے یہود کے کیس کے اندر کہ جب وہ اسے انویلڈ ہی نہیں مان رہے تو پھر ان کو تو چاہیے کہ اس کے حساب سے فیصلہ کر لیں، مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، نے والے نہیں۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہی ہے
یہودیوں میں سے 2 افراد نے نعوذ باللہ من ذالک مگر زنا محصنہ کا ارتکاب کیا اور اس کی سزا توریت کے اندر بھی سنسار کرنا تھی، یعنی ان کو اس طرح سے پتھروں کا نشانہ بنانا کہ وہ موت کی ساتھ، مگر چونکہ دونوں مالدار تھے، پیسے والے تھے، تو علماء یہود نے خود توریت کے اس حکم کو ان کے لیے سخت اور انہیں پیغمبر اکرم کے پاس بھیج دیا کہ آپ شاید ان کے لیے کل کی سزا تجویز کریں، اور جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے بھی انہیں سنسار کرنے کا حکم سنا دیا، اور جب انہوں نے اس کے حوالے سے ریزسٹنس کی تو آپ نے ان کے ایک بڑے عالم سے اعتراض لیا کہ توریت میں اس جرم کی یہی سزا درج ہے۔ تو یہاں پر اس حوالے سے بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ بنتا ہے۔ آگے پروردگار عالم نے توریت کو گویا اپنی ایک نعمت شمار کرتے ہوئے ان کے سامنے اس کو جتلایا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے یقیناً بلا شبہ ہم ہی نے توریت کو اتارا تھا، فیہا ہدی و نور، جس کے اندر ہدایت بھی تھی اور جس کے اندر نور یعنی روشنی بھی تھی، یحکم بہا النبیون، جس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے نبی جو بنی اسرائیل کے درمیان انبیاء تھے، الذین اسلموا، وہ انبیاء جو خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، اپنے آپ کو جھکائے ہوئے تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے اس کے ذریعے سے کن کے درمیان، للذین ہادو، یہودیوں کے درمیان۔ انبیاء کے علاوہ ربانیون اور احبار یہ بھی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ربانیون یعنی اللہ والے، وہ جو اپنے رب سے قریب ہوں، قربت رکھنے والے، والاحبار یعنی یہود کے علماء، وہ بھی اس کے ذریعے سے موقع بموقع یعنی قضاوت کی ایک ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، بمستحفظوا من کتاب اللہ، اور یہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جس کی حفاظت کے وہ ذمہ دار بنائے گئے تھے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس کے اوپر گواہ بھی تھے، یعنی وہ خوب واقف تھے کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ ظاہر ہے کہ اپریشیبل ہیں، انبیاء، اسی طرح سے ربانیون جو خدا والے، اور اسی طرح سے ان کے خدا ترس علماء، اور انہوں نے اگر فیصلہ کیا تو بالکل صحیح فیصلہ کیا اپنے زمانے کے اندر جب تک توریت ویلڈ تھی۔ مگر اب یہ معاملہ آ گیا کہ یہ جو اس زمانے کے یہود کے علماء تھے وہ تو الٹا چھپا رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ ان فٹ سٹیپس کے اوپر چلتے کہ جو ان سے پہلے اچھے علماء کر چکے تھے، مگر ان کے راستے پر چلنے کے بجائے انہوں نے تو چیزوں کو چھپانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھ سے ڈرو، یعنی تم لوگوں کے خوف سے کہ تمہارے انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، ان کو نقصان پہنچے گا، یہ مت کرو، بلکہ میرا خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو اتنی تھوڑی قیمت پر مت بیچو، یعنی جس قیمت پر بھی بیچو گے وہ تھوڑی ہوگی اور تم اس قیمت پر مت بیچو۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو وہی کافرین میں شامل ہے، وہی کفار کا گروہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ آگے پروردگار اسی انداز سے ان لوگوں کو جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ان کو ظالمین اور فاسقین سے بھی تعبیر کرے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان پر اس میں قانون جاری کر دیا تھا کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی برابر کا بدلہ ہوگا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، اور جو حیازی سے کام لے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، یعنی اگر وہ معاف کر دے تو پھر اس معاف کرنے کی وجہ سے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مقتول کا وارث ہونے کی کیپیسٹی کے اندر اس سے انتقام لیتا اور اس کو ڈیفینیٹلی پروسیکیوٹ کرتا، لیکن اگر یہ معاف کر دے تو یہ اس نے فیاضی سے کام لیا، تو اس کے نتیجے میں خود اس کے جو گناہ ہیں ان کو کفارے کے طور پر اس فیاضی کو مان لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسی انداز سے خدا فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو نہیں کرتے فیصلہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو یہی ظالم لوگ ہیں۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 45 پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما،
اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 46 سے 50۔ پروردگار عالم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اور ان کے نقش قدم پر ہم نے بعد میں بھیجا، وقفینا علی آثارہم، یہ کن کے نقش قدم پر بھیجا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہود میں مختلف انبیاء جو خدا کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، وہ فیصلے کرتے تھے۔ ان کی طرف بظاہر یہ ضمیر راجع ہے، یعنی پلٹ رہی ہے کہ انہی کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ مصدقا لما بین یدیہ من التورات، جو ان کے پہلے کتاب تھی توریت، اس کی وہ تصدیق کر رہے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تصدیق ہوئی۔ گویا وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ میں توریت کو ڈس اون نہیں کر رہا، نہ میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈس اون کر رہا ہوں، بلکہ ایک سلسلہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام گزر چکے، توریت گزر چکی، اور اب میں اسی کی کنٹینیوٹی میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ بلکہ انجیل کا مقصد تو توریت کو منسوخ کرنا بھی نہیں تھا، جیسے کہ خود انجیل کے اندر بھی اس بات کی گواہی موجود ہے، اور مزید آگے اس کی طرف اشارہ بھی موجود ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی ہے ہدی و نور، جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، یعنی روشنی بھی تھی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور خود انجیل بھی تصدیق کر رہی تھی جو آگے پہلے کتاب آ چکی تھی توریت کی۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ انجیل ہدایت تھی اور نصیحت تھی صاحبان تقوی کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل والے ان پر لازم ہے کہ وہ فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ اب یہاں پر انجیل کے اندر وہ بنیادی ترین فیصلہ کہ جو آخری نبی کے بارے میں ہے، اس پر ظاہر ہے کہ عمل کرنا اس کا لازمہ ہے کہ جب انجیل کے اندر اس آخری نبی کی نشانیاں موجود ہیں تو اسے روگردانی کرنا، انجیل کے مطابق فیصلہ کرنا نہیں ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور نہیں جو فیصلہ کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق اگر وہ فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی بد اعمال لوگ ہیں، فاسقین ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آیت نمبر 44 میں اسی انداز سے پروردگار عالم نے کافرین قرار دیا ان لوگوں کو جو اللہ کے اتارے ہوئے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ پھر آیت نمبر 45 میں ان کو ظالمین کہا گیا، جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق، نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ان کو ظالم کہا گیا، اور یہاں پر ان کو فاسق کہا گیا۔ تو اب ترتیب یہ بن رہی ہے کہ پہلے یہود کا ذکر آیا، اس کے اندر یہ بات بیان کر دی گئی، انجیل والوں کا ذکر آیا، اس میں یہ بات بیان کر دی گئی، اور پھر اب آگے مزید خود قرآن مجید کے حوالے سے اور آخری رسول کی رسالت کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، مصدقاً لما بین یدیہ من الکتاب، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے پہلے گزر چکی ہے کتابوں میں سے۔ یعنی خود یہ کتاب، خود پیغمبر اکرم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ڈس اون نہیں کر رہے، توریت اور انجیل کو ڈس اون نہیں کر رہے۔ ہاں ان کا منسوخ ہونا اور بات ہے، مگر وہ نبی تھے، یقیناً ان کی نبوت برحق تھی، ان کا پیغام برحق تھا، مگر اب اس کے بعد جو کتاب آ رہی ہے وہ پچھلی کتابوں کی تنسیخ اس معنی میں نہیں کر رہی کہ وہ کتاب خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوئی تھی، بے شک وہ خدا کی طرف سے تھی، ان کا پیریڈ مکمل ہو چکا ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان کا تحفظ کرتی ہوئی، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ بات پہلے آ چکی کہ اگر یہ لوگ آتے ہیں اور پیغمبر اکرم کو حکم بناتے ہیں تو باوجود اس کے کہ یہ پیغمبر کو رسول نہیں مانتے، اگر رسول مان رہے ہوتے تو ظاہر مسلمان ہو جاتے ہیں، مگر اگر رسول نہیں مان رہے اور پھر بھی پیغمبر اکرم کے پاس آتے ہیں اور فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو پیغمبر اکرم کو اس بات کا اختیار ہے کہ یا وہ اعراض کر دیں، وہ کہیں کہ ٹھیک ہے تم اپنے طور پر خود فیصلہ کرو، اور یا پھر پیغمبر اکرم جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیں، یعنی خود اس شریعت کے مطابق ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دیں۔ تو اگر وہ اس طریقے سے فیصلہ کریں گے
تو پھر عدل کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے، اور اگر یہ لوگ اپنے پادریوں کے پاس یا اپنے علماء کے پاس جاتے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیں تو پھر وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ جو اپنی کتاب کے مطابق جس چیز کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں۔ اس پر بات پہلے ہو چکی ہے۔ پھر اس ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، آپ ان کی خواہشات، ان کے خیالات کی پیروی نہ کریں جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ رکھی۔ غیر کے ماضی کے اندر تو وہ ویلڈ بھی تھی، اب اگرچہ وہ درست نہیں ہے مگر اہل کتاب ہونے کی گنجائش میں اتنی ان کو وسعت دی جائے گی جس پر بات ہو چکی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ہر ایک کو، تم سب کو ایک امت واحدہ بنا دیتا، مگر زبردستی مسلمان بنانا یہ پروردگار کا مقصود نہیں ہے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں جو دیا گیا ہے اس میں تمہارا امتحان دے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہی دیکھنی ہے کہ کون اپنی عقل کو استعمال کر کے معجزہ قرآنی کو سمجھتے ہوئے اس رسول کی رسالت کو قبول کر لے۔ فاستبقوا الخیرات، تو خیر کے کاموں کے اندر سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹنا ہے، سب کے سب۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تمہیں بتائے گا، خبر دے گا اس میں کہ جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی وہاں پر پھر ظاہر کے سارے اختلاف قیامت کے میدان میں ختم ہو جائیں گے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور آپ فیصلہ کر دیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات اور ان کے خیالات کی پیروی نہ کریں۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ ان سے ڈریے کہ آپ کو وہ ہٹا نہ دیں، یعنی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں اس میں سے کہ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اس میں سے کسی حصے پر بھی عمل کرنے سے وہ آپ کو ہٹا دیں اور اس کی کوشش کریں، تو آپ اس بات سے محتاط رہیے۔ یعنی یہ اپنی سی کوشش کریں گے مگر آپ کو ان کے اس ٹریپ کے اندر نہیں آنا۔ ہاں، جو گنجائش ان کو اہل کتاب ہونے کی بنا پر اپنے ایک طرح سے آج کی اصطلاح میں کہا جائے کہ پرسنل لا کے حوالے سے جو دی گئی ہے، وہ ان کا معاملہ ہے کہ اگر وہ آپس میں خود اسی پر عمل کرنا چاہیں تو ان کو اس بات کا اختیار ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اس کے بعد اگر انہوں نے روگردانی کی تو جان لیجیے کہ اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا دے دے جو دنیا کے اندر بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد فاسقین کی ہے جو بلا شبہ بدعمال ہیں۔ فاسقین کا مطلب ہی ہے بدعمال، یعنی ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہے گی کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ چیز ہے جو اللہ نے نازل کی ہے تو اس کے مقابلے میں کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اسے آیت نمبر 50 کے اندر بتایا گیا افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے کے طلبگار ہیں؟ تو جاہلیت کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی کسی قانون الہی پر عمل درآمد نہ ہونے والا دور۔ اس وقت تو ظاہر ہے کہ پھر من مانے فیصلے ہی ہو سکتے ہیں، مگر اب جبکہ خدا کا رسول موجود ہے اور اس کے ذریعے سے قانون الہی کا عملی طور پر نفاذ ہو رہا ہے تو اب ایسا ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ تو جاہلیت کا مطلب یہ ہوگا یہاں پر کہ قانون الہی کے مقابلے پر کوئی اور چیز۔ یہ ساری چیز بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اب مسلمانوں کے درمیان تو اس حوالے سے پھر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کہ بہت کیٹیگوریکلی پروردگار عالم نے بیان کر دیا کہ اگر جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مقابلے پر اگر کوئی چیز آ جائے تو پھر وہ جاہلیت ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنے والے پھر ظالمین بھی ہیں، فاسقین بھی ہیں اور کافرین بھی ہیں قرآن کی نص کے مطابق۔ یہ آیتیں وہاں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں جب سورہ مائدہ ہی میں آگے جا کر ہم پڑھیں گے کچھ صفحوں کے بعد کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول پہنچا دیجئے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ غدیر کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی جس کے بعد پیغمبر اکرم نے وہ پہنچا دیا جو ان کے اوپر نازل کیا گیا تھا، یعنی مولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اعلان کے حوالے سے جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے وہاں پر پوری فرمائی، جس کا پہلے بھی اعلان ہوتا رہا تھا مگر اتنے بڑے مجمع میں پہلی مرتبہ وہ اعلان ہوا۔ تو آیت نمبر 50 پر یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی۔
پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مائدہ، آیت نمبر 51 سے 56، 51 سے 56۔ پہلی آیت جو صفحے پر ہے وہ ہمیں پروردگار عالم کی طرف سے ایک نصیحت اور ہدایت کہ یہود اور نصارہ کو اپنا سہارا مت بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست، اپنا جگری، اپنا سہارا نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ یعنی یہ دلچسپ بات ہے کہ ویسے یہ لڑیں گے بھی آپس میں، لیکن اگر مسلمانوں کے مقابلے پر کبھی ایسا معاملہ آ جائے تو یہ ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ یہاں پر بات واضح ہے کہ ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں، اچھے افراد کسی بھی قوم کے اندر ہو سکتے ہیں، جو ہم بار بار اس بات کی طرف مختلف آیتوں کے ذیل میں متوجہ بھی کرتے رہے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ لیسوا سواء، یہ سب بھی ایک جیسے نہیں ہیں، مگر من جملہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو جو مزاج ہے وہ یہی ہے۔ لہذا جب اس طرح کا کیس ہوگا تو پرنسپل یا اصول یہی ہوگا کہ ایسے افراد کو اپنا سہارا نہ بنایا جائے، اور والنٹری تو بالکل بھی نہ بنایا جائے۔ ایک مسئلہ جو مجبوری کا ہوتا ہے کہ ایک انسان بالکل سرنڈر کرنے کی پوزیشن میں آ گیا اور اس کی جان اور اس کا سروائیول جو ہے وہی خطرے میں آ گیا، وہ ایک الگ کیس ہے۔ لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی پالیسی یہی ہے کہ غیروں کو اپنا سہارا نہ بنایا جائے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور اگر تم میں سے کسی نے ان سے اس طرح سے سہارا طلب کیا یا ان سے دوستیاں گانٹنے کی کوشش کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ اگر پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت سلب کی جاتی ہے یا ہدایت روک لی جاتی ہے تو وہ اس ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے جو پہلے سے اس شخص کی طرف سے ہو رہا ہو، یا اس قوم کی طرف سے جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اب کیا دوستی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ معاشرتی جو تعلقات ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے، کانٹیکٹ ہی بالکل نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن ہی بالکل نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے، ورنہ اپنے مذہبی قوانین کی پابندی کے ساتھ معاشرتی تعلقات قائم کرنا اور جائز مقاصد میں تعاون کرنا یہ ہر ایک کے ساتھ درست ہے، اس میں قوم اور ملت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے اس وقت بھی واضح ہو جاتا ہے جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں مشرکین تک کے اس طبقے کے ساتھ جس نے مسلمانوں کے خلاف دشمنی پر مبنی اقدامات نہ کیے ہوں اور وہ جاہلیت کے مرتکب نہ ہوئے ہوں، اس نے سلوک اور منصفانہ برتاؤ کی اجازت دی ہے اور وقت ضرورت ان کے کام آنے کی تحریک کی ہے، اور خود حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ شب ہجرت تک آپ کے پاس مشرکین کی امانتیں موجود تھیں۔ معاشرتی تعلقات کا ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ تو ایک ہے معاشرتی تعلقات اور ایک ہے کسی کے ساتھ ایفیلیٹ ہو جانا، کسی کے زیر دست آ جانا، کسی کا سہارا قبول کرنا اس طرح سے کہ وہ بالادست ہو جائے، غالب آ جائے، وہ چیز قطعاً قبول نہیں کی جائے گی۔ اب ایسے افراد جو اس طرح کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی وہ روحانی طور پر بیمار ہیں، منافق ہیں، یُسَارِعُونَ فِيهِم، تو وہ تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھتے ہیں، یقولون، اور یہ کہتے ہیں نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ وَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، اب بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح دکھا دے یا اپنی طرف سے کوئی اور صورت سامنے لے آئے، یعنی الٹا معاملہ ہو جائے بالکل۔ وَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو وہ یہ جو انہوں نے کیا ہے اپنے دل میں جو چھپا رکھا تھا انہوں نے، اس پر انہیں پشیمان ہونا پڑے گا۔ تو حالات جو ہیں وہ یکساں تو کبھی بھی نہیں رہتے، مگر ایک جو ملی غیرت ہے جس کے تحت ایک انسان اپنی انٹیگریٹی کو، اپنی دینی جو غیرت ہے اس کو انٹیکٹ رکھتا ہے، اس کی بہرحال امپورٹنس ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور صاحبان ایمان کہیں گے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی قسم کھاتے تھے، جہد ایمانہم، پوری مقدور بھر انتہائی سخت قسمیں یہ لوگ کھایا کرتے تھے، انہم لمعکم، کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم،
ان کے اعمال حق کر دیے جائیں گے، یعنی ان کے اعمال نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیے جائیں گے. فَأَصْبَحُوا خاسرین، اور یہ لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ بات قیامت کے میدان میں بھی ہو سکتی ہے، اور اسی دنیا کے اندر جب ان لوگوں کا بھانڈا پھوٹ جائے تو اس موقع پہ بھی صاحبان ایمان کی طرف سے یہ تبصرہ ہو سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ تو کوئی بات نہیں. فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ عنقریب ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، جنہیں خدا دوست رکھتا ہوگا، محبت کرتا ہوگا، اور وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے. وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے، خدا ان سے محبت کرتا ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین، وہ ایمان والوں کے ساتھ نرم ہوں گے. عزت علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے، یعنی ان کے مقابلے پر. بٹ نیچرل اگر وہ مقابلے پر آ جائیں تو پھر ان کے خلاف سخت ہونا ہی پڑے گا. یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے. واللہ واسع علیم، اللہ یقیناً وسعت رکھنے والا ہے، اللہ علم رکھنے والا ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کچھ اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ اگر ہوں تو بہت اچھا ہے، ورنہ پروردگار عالم ایسے افراد کو لے آئے گا کہ جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پروردگار عالم کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کسی موقع پر اس طرح کے جملے ارشاد فرمائیں تاکہ ہمیں کم سے کم وہ سرا مل جائے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پھر پتہ چلے کہ مستقبل میں بھی اگر ایسی کوئی قوم آئے گی تو وہ ایسی ہی ہوگی کہ جو ان کی سیرت پر چل کر ایسی بن سکتی ہے. اور اس طرح کے الفاظ ہمیں خیبر کے موقع پر ملتے ہیں کہ جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لأوتین الرایۃ غدا، کہ کل میں علم اس کو دوں گا، یعنی اب تک تو میں نے نہیں دیا تھا، یہ لوگ خود ہی چلے گئے تھے، میں اس کو علم دوں گا. رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، کرار ہوگا، فرار اختیار نہیں کرے گا، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر من جملہ وہ تمام اوصاف کہ وہ جائے گا، کرار ہوگا، یعنی وہ جا کر فتح کرے گا، جہاد کرے گا، اور مومنین کے لیے اس کی جو صفت ہوگی کہ وہ انتہائی نرم ہوگا، اور جو کافرین ہیں ان کے مقابلے پر سخت ہوگا. یہ تمام اوصاف من جملہ اس جملے کے اندر آ جاتے ہیں. خاص طور پر یہ والا کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. سب جانتے ہیں کہ یہ اوصاف امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان ہوئے ہیں. تو سرا ہمارے پاس آ جاتا ہے. اس کے بعد ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے متعلق بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے. اب جب قرآن مجید قیامت کو قریب سے تعبیر کرتا ہے تو بہرحال ظہور امام اس سے تو پہلے ہی ہونا ہے، لہذا اسے بھی قریب سے تعبیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگلی آیت ہے 55ویں آیت، وہ ایک بہت اہم آیت بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. یہاں پر انما کلمہ حصر ہے کہ بس یہ ہیں تمہارے ولی. تو اب ظاہر ہے کہ امیڈیٹلی جو مخاطبین ہیں وہ تو اسی دور کے مسلمان ہو گئے اور قیامت تک کے لیے سلسلہ چلے گا. تو یہاں پر پروردگار عالم نے حصر کے ساتھ کہا کہ تمہارے ولی اللہ ہیں، یعنی اللہ کے پاس ولایت ہے، اللہ کے رسول کے پاس ولایت ہے، اور وہ کہ جو ایمان لائے اور جو نماز قائم کریں اور جو زکوٰۃ ادا کریں اس حال میں کہ وہ حالت رکوع میں ہیں. وہم راکعون اصطلاحی اعتبار سے جملہ حالیہ بنتا ہے، یعنی زکوٰۃ دینے کی شان یہ ہو کہ وہ حالت رکوع میں ہو. اب اس کے بعد ہم اگر تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جن کی یہ بات کی جا رہی ہے، تو اس کے اندر بہت ہی مشہور یہ روایت ہے کہ ایک سائل جب مسجد نبوی میں آیا اور اس نے اپنے فقر کا اظہار کیا اور امداد کا طالب ہوا، تو اس موقع پر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے اسے متوجہ کیا جبکہ امیر المومنین نماز میں رکوع کی حالت میں تھے، اور وہاں وہ آیا اور امیر المومنین کی انگلی سے اس نے اس انگوٹھی کو لیا جسے امیر المومنین نے بطور زکوٰۃ اسے عطا کیا. تو یہاں پر پروردگار عالم نے انما کے حصر کے کلمے کے ساتھ
ان اولیاء کا تعارف کروا دیا کہ خود اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو یہ کا انجام دے۔ کیا یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر کوئی ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ کتابوں میں تو یہ حدیث موجود ہی ہے، مگر اس کے علاوہ برادران اہل سنت کے منابع و مصادر میں بھی 30 سے زیادہ ایسی کتابیں ہیں حدیث کی اور دیگر کتابیں دیگر موضوعات کی کہ جس کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو اس آیت کو انٹرپریٹ کرتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ اس سے مراد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اس کے اندر تفسیر فتح القدیر بھی شامل ہے، علامہ قاضی شوکانی کی، اسباب النزول بھی ہے ازواہدی، اور اسی طریقے سے تذکرہ سبت ابن جوزی بھی ہے، نور الافسار شبلنجی بھی ہے، تفسیر طبری بھی ہے، اور اس کے علاوہ کنز العمال بھی ہے، در منصور بھی ہے، صحیح نسائی بھی ہے، اور دیگر کتابیں ہیں کہ جس کے اندر یہ حدیث آئی ہے اور اس کی یہی شان نزول بیان کی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شاذ روایت ہے تو اسے بغض امیر المومنین ہی کے اوپر محمول کیا جائے گا، اور اتنی کثرت کے ساتھ جو روایات آئی ہیں ان کو قبول کیا جائے گا۔ شیعہ فرقے کا بہرحال اس پر اجماع ہے، اور اس کے علاوہ اتنی ساری کتابیں موجود ہیں کہ جس میں حضرت امیر المومنین کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اور یہاں پر یہ غور کرنے والی بات ہے کہ انما کے حصر کے ساتھ جب بات ہوئی ہے تو اس سے مراد سرپرستی ہے، اس لیے کہ وہ ولایت جو دوستی کو بتاتی ہے وہ تو ہر مومن کی دوسرے کے ساتھ ہونی چاہیے، اسے انما کے ساتھ محدود نہیں کیا جا سکتا کہ بس یہی 3 ہیں، بلکہ وہ ہر مومن کی دوسرے مومن کے ساتھ ہوتی ہے۔ رہ گئی بات کہ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اگر مراد مفرد بھی ہو یعنی واحد بھی ہو، سنگولر بھی ہو، تو اس کی عظمت کے لیے یا کسی اور مصلحت سے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ پروردگار اپنے لیے بھی پلورل کا صیغہ استعمال کرتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اور یقیناً ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر عظمت کے لیے، عظمت کے اظہار کے لیے جمع کا اور متکلم مع الغیر کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح سے آیہ مباہلہ ہے کہ جہاں پر نساءنا و نساءکم، کہ ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، یہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے، مگر وہاں پر صرف جناب خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لے گئی تھی۔ اسی طرح سے انفسنا و انفسکم، وہ بھی آیہ مباہلہ کے اندر ہے، اور وہاں پر بھی ایک ہی نفس بن کر گئے تھے اور وہ حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اسی طرح سے اور دیگر موقع کہ جہاں قرآن مجید کے اندر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا لیکن اس سے مراد مفرد ہے، تو جب قرینہ موجود ہو تو پھر ان اعتراضات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ تمام دلائل مل کر اس بات کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ولی سے یہاں پر مراد صرف عام دوستی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد سرپرستی ہے، حکومت ہے، اور یہ ولایت سب کے اوپر ہے، تمام کے تمام افراد انکلوڈنگ اس زمانے کے افراد بھی، اس لیے کہ یہاں پر کم کا لفظ بہت صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ اتنا واضح تھا کہ حسان بن ثابت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں، یہ پیغمبر اکرم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مشہور شاعر ہیں، ان کا یہ اشعار کے اندر اس کا اظہار بھی موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فَأَنْتَ الَّذِي أَعْطَيْتَ إِذْ كُنْتَ رَاكِعًا، کہ آپ ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکات دی، زکاتن فدت کن نفس یا خیر راکعن، اور آپ پر جان فدا ہو اے بہترین رکوع کرنے والے، فَأَنزَلَ فِيكَ اللَّهُ خَيْرَ وِلَایَةٍ، تو اللہ نے بہترین ولایت آپ کے بارے میں نازل کی، وَبَيَّنَهَا فِي مُحْكَمَاتِ الشَّرَائِعِ، اور قرآن مجید میں اسے ریکارڈ کر دیا۔ یہ اشعار تھوڑے سے فرق کے ساتھ مختلف کتابوں میں آئے، اس میں تفسیر روح المعانی آلوسی کی اور کفایت الطالب گنج شافعی کی یہ کتابیں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم جو اس صفحے کی آخری آیت ہے اس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو تولا رکھے اللہ، اس کے پیغمبر اور ان ایمان رکھنے والوں سے، تو بلا شبہ وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یقیناً اللہ کا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔ یہاں پر واضح طور پر تولا کا حکم رکھ دیا گیا، تعلق رکھنے کا حکم دے دیا گیا انہی 3 کے ساتھ کہ جن کا پیچھے ذکر آ گیا، اللہ، رسول اور وہ ایمان لانے والے، یعنی وہی کہ جن کا بھی ذکر آیا، اور ان کو حزب اللہ سے تعبیر کیا گیا۔ میں پھر واپس عرض کروں، تھوڑی بہت اس کے اندر گفتگو طویل ہو گئی مگر ضروری تھا، مگر اتنا ضرور ہے کہ ٹھنڈے دل سے ان تمام باتوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی ایک موقف ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ سب کو اختیار ہے، اگر کوئی قبول نہ کرنا چاہے تو یہ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے،
پروردگار عالم ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔